فواد چوہدری صاحب، اپوزیشن کے لاہور کے جلسے کے بعد جیسے ہی اپوزیشن نے استعفے اور لانگ مارچ کا اعلان کیا تو 2 دن کے بعد جو کابینہ کا اجلاس ہوا جس کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ فواد چوہدری نے وزیر اعظم کو یہ تجویز دی ہے کہ جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ 1 مہینہ پہلے کروا دیے جائیں، تو اپوزیشن اس پہ تلملا اٹھی، اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ ایسی کون سی آفت آ گئی، ایسی کیا حکومت کو جلدی پڑ گئی کہ وقت سے پہلے جو ہے نا انتخابات کروانے چاہتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جو آپ نے تجویز دی پرائم منسٹر کو، اس کے پیچھے سوچ کیا تھی آپ کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ تجویز تو نہیں، یہ تو آئین کا آرٹیکل 224 سب آرٹیکل 3 ہے جو بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ 30 دن سے پہلے جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، یعنی 30 دن تک جو ہے وہ آپ الیکشن پہلے کروا سکتے ہیں۔ تو میں نے تو ایکچولی صرف یہ بتایا تھا کہ یہ بھی ایک آئینی شک ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے فواد نے، اور اس کا جو بنیادی نقطہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ تمام جو کھیل اپوزیشن رچا رہی ہے وہ سینٹ کا الیکشن ان کا خیال ہے کہ اس سے ہم ڈسٹرب کر پائیں گے، کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں اس بار جو پی ٹی آئی کی تقریباً 40 سیٹیں جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی جو میجورٹی ہے وہ کبھی کسی پارٹی کو نہیں ملی ہے، تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی ایک کوشش ہے کہ وہ یہ میجورٹی جو ہے وہ نہ لینے دے، اور انہوں نے یہ سارا کھیل لگایا۔ اور اگر ہم سینٹ کے الیکشن کروا جاتے ہیں تو ویسے تو اپوزیشن کی تحریک کو لاہور کے جلسے سے ویسے ہی ان کا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن یہ ہے کم از کم کہ اس سے اور جو رہی سے کسر ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اگر اپوزیشن اب اور پہلے اپنے استعفوں کا اعلان کر دیتی ہے پھر تو آپ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا، 11 فروری سے پہلے 12 فروری سے پہلے تو آپ لوگ الیکشن نہیں کروا سکتے نا، پھر آپ لوگ کیا کریں گے اگر ان کی طرف سے استعفے پہلے آ جاتے ہیں؟ دین واٹ؟ دیکھیں، استعفے تو خیر وہ سینٹ کے الیکشن کے بعد بھی دے سکتے ہیں، پہلے بھی دے سکتے ہیں، یہ تو پریروگیٹو ہے ان کا کہ وہ استعفے دیں، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی استعفوں کا کوئی اتنی ناگہانی صورت ہے، یا یہ تو ابھی سامنے جو آپ کی اپوزیشن ہے یہ تو بچے ہیں نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں، مطلب مریم بی بی کو یا بلاول صاحب نے تو فیصلے نہیں نہ کرنے اپنی پارٹی میں کہ کس نے استعفیٰ دینا ہے کس نے نہیں دینا، فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری صاحب جو ہیں وہ کریں گے، یہ تو سارے اپنے ابو بچاؤ مہم کے اوپر ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو ان کی کوئی پولیٹیکل ورتھ نہیں۔ سو میرا نہیں خیال کہ جو ان میں کوئی بھی سنجیدہ یا جہاندیدہ سیاستدان ہوں گے وہ اس طرح سے سسٹم سے خود کو باہر کریں گے، سو استعفے دینے کی بات تو نہیں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو احتجاجی سیاست والا معاملہ ہے یہ بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا، آپ کے وہ آہستہ آہستہ نیچے جائے گا، اور مزید آپ دیکھیں گے کہ آگے اور جا کے نیچے چلا جائے گا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ فواد دونوں طرف سے آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے؟ اگر حکومت بھی چاہتی ہے کہ معاملہ سلجھایا جائے، بات مفاہمت کی طرف جائی جائے، تو جو حکومتی کچھ ترجمان ہیں، کچھ وزراء ہیں، انہیں اپنا جو سخت لب و لہجہ ہے، سخت الفاظ ہیں، ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ پھر جو اپوزیشن کی ایک اسٹریٹجی ہے جارحانہ سیاست کی، انہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ڈائلاگ کی بات تو آپ نے بھی کی ہے، ایسا کون سا پوائنٹ ہے جس پر اپوزیشن اور حکومت اکٹھے بیٹھ کر ایک ٹیبل پر ڈائلاگ کر سکتے ہیں تاکہ کنفنٹریشن، تصادم کی طرف نہ حالات آگے چلے جائیں؟ بالکل، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں شاہجہاں، لیکن آپ بھی ایگری کریں گی کہ دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب تلخیاں اتنی زیادہ بڑھ جا رہی بڑی ہوئی ہوں تو پھر آپ کو ایک ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور میں تو اپوزیشن کے بھی جن لیڈرشپ سے جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ کنٹروورشل چیزوں کے اوپر مذاکرات شروع نہ کریں، نہ انسسٹ کریں، ہم ان باتوں پہ اپنے مذاکرات شروع کریں جن میں کہ صلح ہونے کا یا ایک پوائنٹ پہ آنے کا امکان ہے۔ مثال کے طور کے اوپر یہ الیکٹورل ریفارمز ہیں، فار ایگزامپل سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ سینٹ کا ووٹ جو ہے اس کو سیکرٹ کے بجائے اوپن کر دیا جائے، اور اس میں ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ ہوگا، اس کے نتیجے میں جو پولیٹیکل پارٹیز کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں خرید لیے جاتے ہیں وہ ختم ہوگی، اور ایک اچھی اور صحت مندانہ روایت جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ سو اگر آپ ایسی باتوں کے اوپر، پچھلے 2 سالوں میں ہو جانا چاہیے تھا نا فواد، 2 سال ضائع ہو گئے اب جب انتخابات سر پر آ گئے۔ اگر واقعی ظاہر حکومت بھی چاہتی ہے، اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، صاف اور شفاف انتخابات ہوں، تو پچھلے 2 سالوں میں اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ کام ہو جانا چاہیے تھا، آئینی ترمیم ہو جانی چاہیے تھی اگر شو آف ہینڈز کے ذریعے حکومت انتخابات کروانا چاہتی ہے۔ ضائع ہو گئے 2 سال۔
میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمیں پہلے کام شروع ہو جانا چاہیے تھا, حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی, دونوں طرف سے ہی معاملات جو ہیں ان کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. اور یہ جو پہلے الیکشن کی کمیٹی بنی تھی اس میں بھی یہی خیال تھا کہ اس میں کوئی پازیٹیو باتیں آئیں گی, لیکن پھر جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ وہ معاملہ آگے چلا نہیں. لیکن اب بھی موقع ہے, اب الیکشن جب قریب آ رہے ہیں تو اس وقت یہ ہو سکتا ہے, میرے خیال میں اس کو کرنا چاہیے. تو اپوزیشن کے ساتھ بات ہو سکتی ہے اس موقع پر کہ آئیں ترمیم کریں, کیونکہ آج مریم نواز نے بھی کہا بھائی ہمیں شو آف ہینڈز کے ذریعے انتخابات کروانے پر مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر چیز میں جو آپ صدارتی آرڈیننس لے آتے ہیں اس پر اپوزیشن کو اعتراض ہے. تو ٹھیک ہے, نہیں لاتے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نے موو کی ہوئی ہے, پی ایم ایل این آئی اس میں اپنی تجاویز دے اور اس کے مطابق کر لیتے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ نے, ہم پارلیمنٹ میں اسپیکر صاحب نے 2 دفعہ اپوزیشن کو انوائٹ کیا تھا, اپوزیشن کے لیڈر جو ہے وہ تشریف نہیں لائے. اب تیسری دفعہ اسپیکر صاحب پھر بلا لیتے ہیں اور آپ آئیے, بیٹھیے اور اپنی تجاویز دیجیے. تو اس کے بعد بھی جو انتخابات ہیں وہ 1 مہینہ پہلے ہی ہوں گے, یا اگر اپوزیشن کہتی ہے بھائی وقت پہ آپ لوگ کروائیں, آپ لوگ 1 مہینہ پہلے کیوں کروا رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں نا, ہم نے تو الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے, فیصلہ تو الیکشن کمیشن نہیں کرنا ہے. اور عمومی طور کے اوپر جو ڈیٹ حکومت دیتی ہے الیکشن کمیشن پوری دنیا میں اس کو فالو کرتے ہیں. سو اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہی ہے کہ آپ الیکشن کو شفاف بنانے کے اوپر توجہ دیں. ڈیٹ تو ظاہر ہے ابھی 3 الیکشن پاکستان میں 1 مہینہ پہلے ہوئے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا, ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے آج یہ کہا ہے سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہ سینٹ کا الیکشن ٹائم پر اور قانون کے مطابق ہی ہوگا, لیکن اگر استعفے آ جاتے ہیں تو اس میں تعطل ہو سکتا ہے, تاخیر ہو سکتی ہے. تو وہ ایک پتہ آپ پھینک رہے ہیں, دوسرا پتہ اپوزیشن کی طرف سے آ جاتا ہے, تو یہ معاملہ لگ رہا ہے کہ لنگر آن نہ ہو جائے. دیکھیے نا, استعفے تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ تو جو بھی دینا چاہے گا اس کا حق ہے اور وہ استعفے دے سکتے ہیں, لیکن اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت سوائے اس کے کہ وہ سلیم مانڈوی والا صاحب استعفوں کے بجائے اپنی پارٹی کو کہیں کہ سندھ میں گورنمنٹ ختم کر دیں اور وہاں سے پھر سندھ کے جو 11 سینیٹر آنے ہیں وہ ظاہر 90 دن کے بعد آ جائیں گے جب دوبارہ الیکشن ہوں گے, باقی تینوں صوبے اپنے سینیٹر جو ہیں وہ الیکٹ کر لیں گے. تو اگر اپوزیشن اسلام آباد کی طرف بڑھتی ہے, لانگ مارچ کرتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کیوس کریٹ ہوگا, کنفنٹریشن کی طرف جائیں گے حالات, اور اس نہج پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جائے, جمہوری بساط ہی نہ لپیٹی جائے؟ 77 کے حالات ہمارے سامنے ہیں. ویسے تو خیر وہ کہتے ہیں نا, تیر چلے گی نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال اپوزیشن کی اتنی سخت ہے کہ وہ کوئی لانگ مارچ وغیرہ کر سکے. وہ تو لاہور میں جلسہ نہیں کر سکے, الٹا صرف یہی کیا ہے کہ جگزئی صاحب کو بلوا کے لاہوریوں اور پنجابیوں کو گالیاں نکلوائی ہیں. یہ تو مریم نواز اور ان کی پارٹی کا حال ہے, جو خود لاہور سے اتنے سیٹیں جیتے ہوئے ہیں اور اپنے لوگوں کو گالیاں بڑھوائی جا رہی ہیں. تو اس سے آپ ان کی عقل کا اندازہ لگا لیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دوسرا, لیکن اس کے باوجود میں تو سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اس مشکل سے نکلنے کا راستہ دینا چاہیے اور حکومت کو بالکل چاہیے کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کریں, ان کو پہل کریں. ہاں پہل کریں, کوئی پرابلم نہیں, حکومت کو ضرور پہل کرنی چاہیے, کوئی پرابلم. تو آپ ہی پہل کر لیں, آپ ہی میسنجر بن جائیں, مل لیں کسی اپوزیشن لیڈر سے, بات کر لیں, آپ کی طرف سے ہی شروعات ہو جائے. تجاویز تو بڑی آتی ہیں آپ کی طرف سے نا. وہ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کو, الیکٹورل ریفارمز ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر حکومت اور اپوزیشن میں رابطہ ہوگا بھی, اور جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا جو آفس ہے وہ اس کام کے لیے سوٹیبل بھی ہے, اور میرے خیال میں ہمیں پارلیمنٹ کو ہی مرکز بنانا چاہیے اپنے نیگوشیشنز کا. تو مجھے امید ہے اپوزیشن اس کو پازیٹیولی لے گی اور ہم الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آگے بڑھ سکیں.